بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کے ایپیسوڈ 40 کے بارے میں بات کریں گے۔ صلاح الدین وہاں پہنچتا ہے جہاں خلیفہ کے سپاہی شمسہ کو قید کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ موت کے پیاسے ہو گیا، جس کے جواب میں سپاہی کہتا ہے میرا دماغ پوری طرح پھرا ہوا ہے، اس لونڈی نے تمہارے حکم پر خلیفہ کو زہر دیا ہے۔ جس کے جواب میں صلاح الدین کہتا ہے وفاداری میں اندھے ہو گئے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی اسی وقت شمسہ کو میرے حوالے کیا جائے۔ سپاہی شمسہ خاتون کو بالوں سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے حاصل کر سکتے ہو تو آؤ کر لو۔ صلاح الدین وہیں کھڑے خنجر سپاہی کے بازو میں مارتا ہے، جس سے اس نے شمسہ کے بال پکڑے ہوتے ہیں۔ سربراہ سپاہی دوسرے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ مار ڈالو اسے۔ سارے سپاہی صلاح الدین پر حملہ کر دیتے ہیں، جس پر وہاں کھڑی شمسہ کہتی ہے یا میرے اللہ حفاظت فرما۔ آگے بورو اور سائرہ کو دکھایا جاتا ہے۔ بورو سائرہ سے پوچھتا ہے کہ ہاں کیا ہے وہ اہم معاملہ، جس پر سائرہ جواب دیتی ہے کہ میں قسطنطنیہ سے دمیاط بڑے بڑے تجارتی جہاز لانا چاہتی ہوں، اس حوالے سے میں وزیر حضرت سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ آگے سے بورو جواب دیتا ہے یہ سب کیا ہے سائرہ خاتون، صبح ہوئی نہیں اور تم دکان کھول کر بیٹھ گئی۔ جس کے جواب میں سائرہ کہتی ہے صبح تو میرے دل سے ہوتی ہے، میں اپنے والد کی میراث سنبھال رہی ہوں۔ جس کے جواب میں بورو کہتا ہے خونی میراث، تمہیں لگتا ہے کہ وزیر کے محل میں پاؤں بھی رکھ پاؤ گی؟ جس کے جواب میں سائرہ کہتی ہے بچوں کو ان کے باپ دادا کے گناہوں کی سزا کب سے دی جانے لگی ہے؟ جس کے جواب میں بورو کہتا ہے یہ بات اس اولاد کے لیے ہے جو گناہوں میں شریک نہ رہی ہو۔ سائرہ کہتی ہے بغیر کسی ثبوت کے۔ جس کے جواب میں بورو کہتا ہے میں قاضی نہیں ہوں، مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دل اور دماغ سے رہنمائی لیا کرتا ہوں۔ بھائی جان وزیر صلاح الدین بھی ایسا ہی کریں گے، میری جانب سے پیغام کا انتظار کیا جائے۔ اس کے بعد قاضی فاضل جا رہا ہوتا ہے کہ ایک سپاہی بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جناب تحقیقات کے مطابق شمسہ خاتون کے گھر پر پتھراؤ کرنے والے رضا نامی خادم سے رابطے میں تھے۔ جس کے جواب میں قاضی فاضل کہتے ہیں کہ اندازوں کے مطابق فتنے کا گھر پھر سے خلیفہ کا محل ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین کا سپاہی بھاگ کر قاضی فاضل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دمیاط سے پیغام آیا ہے، خبریں بالکل اچھی نہیں ہیں۔ قاضی فاضل اس خط کو پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے شہنشاہ نے قدرت سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ ادھر سے بورو بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے خیر تو ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، یہ کیا؟ جس کے جواب میں قاضی فاضل کہتے ہیں بازنطینی بحریہ دمیاط میں لنگر انداز ہو چکی ہے، سپاہیوں کو قلعے سے باہر نکلنے سے روکنے کے لیے انتظامات کیے جا چکے ہیں، اگر کمک نہ پہنچی تو دفاع بے حد مشکل ہو جائے گا۔ وہیں کھڑا بورو کہتا ہے سائرہ اسے علم تھا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بورو صاحب؟ جس کے جواب میں بورو کہتے ہیں ابھی ابھی سائرہ سے بات ہوئی ہے، وہ قسطنطنیہ سے جہاز لانے کی بات کر رہی تھی، کھلم کھلا للکار ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں وزیر صلاح الدین کو جلد از جلد باخبر کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ جس کے جواب میں بورو کہتا ہے میں تلاش کر کے لاتا ہوں بھائی جان کو، میرا ذہن بھی انہی کی طرف لگا ہوا ہے، یعنی کہ آپ لوگ دیوان سجائے ہم پہنچ رہے ہیں، شاباش، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر صلاح الدین سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ رضا غصے سے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے لعنت پڑے، جاؤ جلدی جاؤ، اور شمسہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور شمسہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہتا ہے۔ جنگل میں دوسری طرف لے جاتا ہے، شمسہ اسے جان چھڑا کر بھاگنے لگتی ہے، لیکن رضا اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اب آئی ہو نا میرے قبضے میں شمسہ خاتون؟ جس پر شمسہ کہتی ہے جانے دو مجھے۔ رضا اس کا گلا دبا رہا ہوتا ہے۔ شمسہ صلاح الدین کو پکارتی ہے، جس پر رضا کہتا ہے اس بار تو تمہیں وزیر بھی نہیں بچا پائے گا، تم تو گئی کام سے۔ ادھر سے صلاح الدین سارے سپاہیوں کو خاتمہ کر کے پیچھے سے رضا کی کمر میں تلوار گھونپ کر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، پھر شمسہ کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک تو ہو نا؟ جس کے جواب میں شمسہ کہتی ہے میں نے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ صلاح الدین کیا چاہتے ہیں یہ لوگ مجھ سے؟ نہ مجھے یہاں رہنے دینے چاہتے ہیں
और ना ही जाना देना चाहते हैं। जिसके जवाब में सलाह उद्दीन कहता है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। शमसा आगे से कहती है, नहीं होगा ठीक सलाहुद्दीन, जब मैं अपनी माँ की तरह तन्हा और कमज़ोर रहूँगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। जिसके जवाब में सलाहुद्दीन कहता है, तुम तन्हा नहीं हो, मैं मौजूद हूँ। शमसा जवाब में कहती हैं, ये तन्हाई दूसरी तरह की है, मैं कुछ भी कर लूँ ये एहसास ख़त्म नहीं होगा। जिसके जवाब में सलाहुद्दीन कहता है, तुम्हारा दुख और तन्हाई मैं बांटूंगा। तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तुम पर पड़ने वाली पहली नज़र के वक्त से जवाब जानता हूँ। तुम मेरी आंखों की बैनाई हो, अगर तुम जुदा हो जाती तो तुम्हें तलाश करने के लिए निकल खड़ा होता। जिसके जवाब में शमसा कहती है, सच में तलाश करते। जवाब में सलाहुद्दीन कहता है, और कोई रास्ता होता ही नहीं, मैं इस बेरुबा सूरत का, रहम दिली का, इस दिल का और बहादुरी का असीर हो चुका हूँ। जिसके जवाब में शमसा कहती है, सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन आगे से जवाब देता है, सलाहुद्दीन अयूबी महल की वक्ती अमानत है, तख्त और ये शाही लिबास वक्ती है, हमेशा के लिए कुछ है तो वो है मोहब्बत। इस मैदान में तुम पर पड़ने वाली पहली नज़र से ही मेरे दिल में ऐसा शोला रोशन हुआ है। कुदस जिस पर मैं जी जान से वारी जाने वाला, अपने सामने खड़े इस बेनाम और निशान सलाहुद्दीन को अपने सरताज बनाओगी। याद रखो, असल बादशाही तुम्हारे कबूल करने से शुरू होगी। जिसके जवाब में शमसा कहती है, चाहे मैं तुम्हारा मज़हब कबूल ना भी करूं। जवाब में सलाहुद्दीन कहता है, दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान होते हैं शमसा, वो चाहे तो दिल पलट भी सकता है। तो क्या मुझे जवाब का इंतज़ार करना होगा? शमसा आगे से कहती है, जवाब तो आपको मालूम है। जब आप मुझे देखते हैं मेरा दिल कांपने लगता है। आपके हाथ, आंखें, आवाज़ और खुशबू सब कुछ शुरू से ही मेरे सर पे ऐसे उतरे जैसे कि मैं सदियों से आपको जानती हूँ, जैसे मैं हमेशा से आपकी हूँ। ऊपर से घोड़े पर सवार बोरो आ जाता है और कहता है, भाईजान ठीक तो हैं? सलाहुद्दीन जवाब में कहते हैं, बोरो ठीक हूँ, शुक्र है। शमसा खतून को कोई नुकसान पहुँचने से पहले पहुँच गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। बोरो जवाब में कहता है, शुक्र है, लेकिन हमें कहीं और पहुँचना होगा। सलाहुद्दीन जवाब में कहता है, कहाँ खैर तो है? बोरो जवाब में कहता है, बाज़ंतीनी बहरिया दमियात पहुँच चुकी है। इसके अलावा एबलिन किला दिखाया जाता है, जहाँ सबीला बेलिन के पास आती है और कहती है, मैं कुदसी नहीं रही, मैं ख़ुद को जहाँ की महसूस करती हूँ वहाँ, यानी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जवाब में बेलिन कहता है, सबीला तुम्हारी इस बात से मुझे बेहद खुशी हुई है। जवाब में सबीला कहती है, लेकिन बाबा लॉर्ड गए से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। बेलिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबीला जवाब देती है। इस वजह से मैं अब दोबारा कभी कुदस नहीं जाऊंगी, अगर तुम चाहो तो। बेलिन जवाब देता है, यकीनन सबीला, यकीनन मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी, मेरे लिए ये बात शर्फ की होगी, लेकिन इस तरह नहीं, नामुमकिन है ये। तुम्हारे अपने वालिद के ख़िलाफ़ कदम उठाने से किसी किस्म की मुश्किलात खड़ी नहीं होनी चाहिए। सबीला जवाब देती है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। बाबा तुमसे शादी की कभी? बेलिन जवाब देता है, इजाज़त देंगे। सबीला आगे से कहती हैं, कैसे होगा ये? इसके बाद बोरो, शमसा और सलाहुद्दीन मिस्र वापस आ जाते हैं। आगे से काजी फाजल सलाहुद्दीन से कहते हैं, वज़ीर साहब, शुक्र है कि आप दोनों सही सलामत लौट आए हैं। दीवान तैयार है, तख्त आपकी राह में पलके बिछाए मुंतज़िर है। जवाब में सलाहुद्दीन कहता है, फाजल तुम दीवान में शामिल होने से पहले शमसा को मेरी वालदा के पास छोड़ आओ। जिस कमरे में ये ठहरना चाहें वो कमरा तैयार किया जाए। जवाब में फाजिल कहता है, जो हुक्म, इनके लौटने से हमारे महल की रौनकें लौट आती हैं। जवाब में शमसा कहती है, मैं मिस्र के लिए दुआ करूँगी, आप इस मुश्किल का भी तोड़ कर लेंगे इंशाल्लाह। हैरान होकर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, इंशाल्लाह। इसके बाद कुदस दिखाया जाता है। लॉर्ड गाय शहनशाह मालिक से कहता है कि बाज़ंतीनी बहरिया बगैर किसी मुश्किल के दमियात में लंगर अंदाज हो चुकी है। मालिक कहता है, कौन शातलियान को दमियात जाने का कह दिया गया है ना विलियम? विलियम जवाब देता है, जी जनाब, वो रवाना हो चुका है। मलका मारिया कहती है, लॉर्ड गाय आपके यहाँ ठहरे रहने का फ़ैसला बहुत फ़ायदा मंद रहेगा। मालिक कहता है, मलका की बात दुरुस्त है,
بازن تنی بحریہ کا دمیات میں لنگر انداز ہونا تو کھیل کا محض ایک حصہ ہے، یا ہماری ذمہ داریاں اور بھی اہم ہیں۔ اوپر سے بالڈون بھاگ کر دیوان میں آتا ہے۔ امالک بھاگ کر بالڈون کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاگ گئے ہو؟ جواب میں بالڈون کہتا ہے باجی چلی گئی ہیں، کمرے سے یہ ملا ہے، اور شہنشاہ کو ایک خط تھماتا ہے۔ امالک خط دیکھ کر کہتا ہے ایبلین میں بیلین کے پاس چلی گئی ہے۔ لارڈ گائے اور ملکہ غصے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ امالک بیلڈون کی پریشان ہوتے دیکھ کر کہتا ہے پریشان مت ہو، تمہاری بہن لوٹ آئے گی۔ آگے قاضی فاضل اور شمسہ کو دکھایا جاتا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں وزیر صلاح الدین تمہیں واپس موڑ لائے ہیں، یعنی کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، ایسے ہے نا؟ شمسہ جواب میں کہتی ہیں کچھ اس طرح سے حل ہوا ہے کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ قاضی فاضل جواب میں کہتے ہیں خیر تو ہے؟ شمسہ جواب دیتی ہیں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی فاضل جواب میں کہتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ ایک طرف مشکل میں ڈالتا ہے تو دوسری طرف سنبھالتا بھی ہے۔ تم نے کیا کہا؟ جواب میں شمسہ کہتی ہے ہاں کہہ دی، لیکن جو کہنا چاہتی تھی وہ نہیں کہہ پائی۔ قاضی فاضل پوچھتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ جواب میں شمسہ کہتی ہے میں مسلمان ہو چکی ہوں قاضی فاضل۔ قاضی فاضل جواب میں کہتے ہیں جانتا ہوں، بہت خوشی ہوئی شمسہ، وہ خواب سچا خواب تھا۔ شمسہ کہتی ہے آپ سے درخواست ہے کہ یہ بات ہمارے درمیان رہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ کوئی سمجھے کہ شادی کے لیے مسلمان ہوئی ہوں۔ قاضی جواب میں کہتے ہیں جیسے تمہاری مرضی، فی الحال تمہارا پرانا کمرہ تیار کر دیا گیا ہے۔ شمسہ جاتے جاتے قاضی فاضل کو پیچھے سے بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کونتیس میلہ اب بھی یہیں ہے؟ قاضی فاضل کہتے ہیں اب بھی یہاں ہے مگر ہوش میں نہیں ہے۔ کرک سے یہاں پیدل آنے کا مطلب ہے کہ اس کی کہانی بہت طویل ہوگی۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے مزید ویڈیوز ڈالوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔